غزہ پٹی اور فلسطین پر اسرائیل کے حملہ، اس کی بمباری اور دہشت گردی کو آج 100 دن پورے ہو گئے ہیں اور اس موقع پر اتوار کو دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جنگ بندی کی مانگ کر رہے ہیں، سیز فائر کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے عالمی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمہ کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے دنیا بھر کی عوام مانگ کر رہی ہے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا جائے، فوری طور پر غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملہ کو بند کرنے کا فیصلہ صادر کیا جائے اور یہ فیصلہ دیا جائے کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کی فوج کو نکل جانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی کا اسرائیل مجرم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر میں ہمارا بھارت شامل نہیں ہے، یعنی دنیا کے زیادہ تر ممالک میں آج اتوار کو لوگ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ غزہ پٹی میں پچھلے 100 دنوں سے جاری قتل و غارت گری، نسل کشی اور جینوسائیڈ کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے روک تھام کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں انگلینڈ کا نام سر فہرست ہے، جہاں سنیچر کو بہت بڑی ریلی ہوئی، بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں کی تاریخ کے چند بڑے پروٹیسٹ اور احتجاجی ریلیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اور یہاں ہمیشہ یونیک انداز میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آج جو پروٹیسٹ وہاں ہو رہا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے جو شہری ہے وہ خون آلود بیبی ڈولز کو وائٹ ہاؤس کے سامنے پھینک رہے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ بچوں کے قتل میں ملوث ہے، امریکہ کا جو ہاتھ ہے وہ بچوں کو مارنے میں شریک ہے اور امریکہ ہی اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 8000 سے زائد معصوم بچوں کی شہادت ہو چکی ہے اور ان میں بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جن کی عمر 4-5 سال سے کم ہے۔ ایسے میں پوری دنیا کو امریکہ کی جو عوام ہے بتا رہی ہے کہ امریکہ ان کا دیش ہی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا بچوں کا قاتل ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر بھی سنی ہوگی کہ امریکی صدر جو بائیڈن جب اسپیچ دے رہے تھے تو اسپیچ کے دوران ہی ان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور ان کو بچوں کا، فلسطینیوں کا قاتل قرار دیا گیا، ان کو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر کہا گیا۔ امریکہ کے علاوہ جن ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے اس میں جرمنی شامل ہے، اٹلی شامل ہے، عراق شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، یونان، ترکی، ساؤتھ افریقہ اور پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ یہی مانگ کی جا رہی ہے فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، سیز فائر کی جائے اور اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا جائے۔ ساؤتھ افریقہ میں یونیک انداز میں لوگوں نے احتجاج کیا، جوہانسبرگ میں احتجاج ہوا، ساؤتھ افریقہ کے کئی اور شہروں میں احتجاج ہوا اور تمام احتجاج میں عالمی عدالت سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا ہے اس کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف سنایا جائے، عالمی عدالت مظلوموں کا ساتھ دے اور اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے۔ اس کے علاوہ ملیشیا کی راجدھانی کوالالمپور میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں امریکی ایمبیسی کے سامنے لاکھوں افراد احتجاج کر رہے ہیں اور سبھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل مجرم ہے، فوری طور پر غزہ پٹی میں لڑائی بند ہونی چاہیے۔ پاکستان یعنی دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے، کل بھی احتجاج ہوا، آج بھی احتجاج ہے اور زیادہ تر یعنی پچھلے 3 مہینہ سے جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کیا ہے 7 اکتوبر کے بعد، لگاتار دنیا بھر میں سیٹرڈے اور سنڈے کو پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، لیکن 100 دن مکمل ہونے کی مناسبت سے اس سیٹرڈے اور سنڈے کو بڑے پیمانے پر یونیک انداز میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو پوری دنیا ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ پٹی کے ساتھ ہے، اسرائیل کے خلاف ہے۔ بھلے ہی امریکہ کی سرکار اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، امریکہ کی جو سرکار ہے وہ اسرائیل کو ہر طرح سپورٹ دے رہی ہے، لیکن عوام ذرہ برابر بھی 1% اسرائیل کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ اسی طرح کا میسج انگلینڈ کی عوام دے رہی ہے، اٹلی کی عوام دے رہی ہے، جرمنی کی عوام دے رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان جہاں مسلمانوں کی انڈونیشیا کے بعد دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، فلسطین سے انڈیا کے مسلمانوں کا رشتہ ہمیشہ گہرا رہا ہے، ہمیشہ فلسطین کے کوز پر بھارت کے مسلمانوں نے بات چیت کی ہے، لیکن پچھلے 100 دنوں میں کیرلا کے علاوہ پورے بھارت میں کہیں بھی کوئی اچھی خاصی ریلی
ریلی نہیں ہوئی جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے, جس کے بارے میں بات چیت کی جا سکی. ایک دو ریلی ضرور ہوئی ہے کولکاتہ میں, لیکن دلی میں وہ بھی نہیں. بند کمرے کا ایک دو پروگرام ہوا ہے, یا کچھ لوگوں نے اپنے طور پر جو سول سوسائٹی گروپ ہے یا جو NGO یا جو JNU کے اسٹوڈنٹس ہیں دوسری یونیورسٹیز کے, انہوں نے کیا ہے. لیکن خاص طور پر جو ملی تنظیمیں ہیں, جو ملت کے بڑے بڑے ادارے ہیں, جو رہنما ہیں, ان کی طرف سے کوئی بھی پبلک ریلی نہیں ہو پا رہی ہے. اور یہ سوال ہے آخر کیوں, خاص طور پر جب 100 دن پورے ہو گئے ہیں, بھارت کی سرکار بھی اسرائیل کے خلاف ہے. اسرائیل کا جو حملہ غزہ پٹی پر ہو رہا ہے اس کی بھارت کی طرف سے مذمت کی گئی ہے. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب پہلی مرتبہ جنگ بندی کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تو بھارت اس میں غیر حاضر رہا, لیکن جب دوسری مرتبہ جنگ بندی ہوئی تو بھارت نے بھی شریک ہو کر جنگ بندی کے حق میں ووٹ کے ایک طرح سے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا. بھارت کی طرف سے غزہ پٹی میں کئی مرتبہ امداد بھی بھیجی گئی ہے. اس کے باوجود جو بھارت کی عوام ہے, خاص طور پر جو مسلمان اور ملی رہنما ہیں, ملی تنظیمیں ہیں, ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پبلک ریلی نہیں کی جا رہی ہے. آخر کیوں, بھارت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فلسطین کو بھارت نے نظر انداز کر دیا ہے؟ کیا فلسطین کے ایشوز کو بھارت کی ملی تنظیموں نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا فلسطین ہمارے لیے کوئی بڑا ایشو اور مسئلہ نہیں رہا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا.